میری 5 بیٹیاں تھیں اور پانچوں اتنی کالی تھی کہ کہیں بھی ان کا رشتہ نہ ہوتا تھا۔ میں بہت پریشان تھی۔ ایک دن اچانک ایک عورت اپنے خوبصورت ترین 5 بیٹوں کے لیے میری 5 بیٹیوں کا رشتہ لے آئی اور بولی میں تیری سب بیٹیوں کو بہو بناؤں گی، مگر شرط یہ ہے کہ تو شادی کے بعد بیٹیوں سے جب ملنے سسرال آئے گی تو پہلے مجھے اطلاع دے گی۔ میں مان گئی، بھلا مجھے کیا اعتراض ہونا تھا، مہمان تو اطلاع دے کر ہی آتا ہے۔ ایک دن میں نے فون کیا، کسی نے نہ اٹھایا، یوں میں بغیر بتائے ہی بیٹیوں کے سسرال چلی گئی۔ جو ہی اندر قدم رکھا تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں آج بہت خوش تھی کیونکہ میری سب سے بڑی بیٹی اشنا کا رشتہ آ رہا تھا۔ گو کہ یہ سب سے پہلی دفعہ نہیں ہو رہا تھا، اس سے پہلے بھی متعدد بار رشتے آئے اور میری بیٹی کو ٹھکرا کر چلے گئے۔ وجہ تھی میری بیٹی کا سانولا رنگ۔ اس رنگ نے اس کی ہر خوبی پر پردہ ڈال دیا تھا۔ دکھائی دیتا تھا تو سب کو بس عیب ہی دکھتا تھا، اور وہ تھا سانولا رنگ۔ اب میری بچی کے عیب میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اب اس کے چہرے پر جھریاں پڑنے لگی تھیں اور بالوں میں چاندنی اتر آئی تھی۔ میری ایک بیٹی ہوتی تو بھی یہ غم مجھے اندر ہی اندر سے ختم نہ کر رہا ہوتا۔ اللہ نے تو مجھے ساری رحمتیں دی تھی جنہیں زمانے والوں نے زحمتیں بنا دیا تھا۔ میری 5 بچیاں کالی تھیں۔ میں تو اب کسی معجزے کی ہی انتظار میں تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ رشتے والی عورت ہمارے گھر آئی، بڑی تسلی سے چائے وغیرہ پی، لوازمات چکھے، پیٹ پوجا کر کے اسے آخر خیال آ ہی گیا تھا کہ وہ تو لڑکی کو دیکھنے آئی ہے۔ وہ عورت بولی، بہن بلائے نا اپنی بیٹی کو۔ میں جلدی سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی، اشنا کو اپنے ساتھ باہر لے آئی۔ اس عورت نے میری بچی کو دیکھا تو بولی، بہن میں تو بچی کو بولا تھا، پکی عمر کی لڑکی کا نہیں۔ دراصل میرا سمیر تو ابھی بہت چھوٹا ہے، اس کا اور آپ کی بیٹی کا کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ اشنا ایک دم غصے سے بھنکار کر بولی، یہ سب آپ کو ہمارے گھر میں مفت کی چیزیں ٹھوسنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ لڑکے والوں نے تو یہ اپنا وتیرہ ہی بنا لیا ہے کہ لڑکی دیکھنے جاؤ، غریب ماں باپ پر بوجھ بنو اور ان کے منہ پر ان کی بیٹی کے عیب گنوا کر باہر نکل جاؤ۔ کوئی شرم کوئی حیا نام کی چیز بھی ہے تم لوگوں میں؟ پھر اشنا نے اپنا رخ رشتے کروانے والی بوا کی طرف کیا۔ وہ بولی، آپ پچھلے 7 برس سے میرا رشتہ ڈھونڈ رہی ہیں، آپ کو اب تک معلوم ہی نہیں ہوا کہ ہماری حیثیت کیا ہے، میری عمر کتنی ہے، میری رنگت کیسی ہے، کچھ بھی نہیں معلوم آپ کو۔ میری مانے تو آپ دونوں یہاں سے دفع ہو جائیں، نہیں تو میں حشر کر دوں گی کہ دوبارہ رشتہ دیکھنے کے قابل نہیں رہیں گی آپ۔ اس عورت نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور بولی، توبہ توبہ کتنی لمبی زبان ہے اس لڑکی کی، کوئی دید لحاظ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ رشیدہ بوا تو گھر چل، میں پھر تم سے پوچھوں گی کہ کن بد تہذیبوں میں لے گئی تھی تو مجھے۔ وہ دونوں عورتیں باہر نکل گئی تو اشنا زمین پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اپنی بچیوں کی بہت اچھی تربیت کی تھی، میری کسی بیٹی نے آج تک کسی کے سامنے اف تک نہیں کیا تھا، بدتمیزی کرنا تو بہت دور کی بات تھی۔ اگر میری کوئی بچی کبھی جذبات میں آ بھی جاتی تھی تو میں ان کو ٹوک دیتی تھی، لیکن آج میں نے اسے نہیں ٹوکا، آخر وہ بھی تو انسان تھی۔ 7 سالوں وہ انکار کی اذیت سہ رہی تھی۔ میں نے اشنا کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولی، غم نہ کرو میری بچی، اللہ سب بہتر کرے گا۔ اب یہ جو سموسے اور پکوڑے وغیرہ بچے ہیں سب بہنیں مل کر بانٹ کر کھا لو۔ نیلی، صبا، سمینہ، آ جاؤ سب باہر۔ ہمارے گھر جب بھی کوئی رشتے سے انکار کر کے جاتا تو سوگ کی سی ہی کیفیت ہوتی تھی۔ میں اپنی بیٹیوں کے گلے لگ کر روتی اور ان سے کہتی کہ دعا کرو اللہ تم لوگوں کے نصیب کھول دے، لیکن میں آج بھی نہ روئی تھی، شاید اسی لیے میری بچیاں بھی آج اتنی زیادہ غمزدہ نہیں تھیں۔ اشنا مسکرا کر بولی، میں تو 2 سموسے کھاؤں گی کیونکہ میں نے سب سے زیادہ محنت کی تھی۔ وہ لڑکیاں آپس میں مشغول ہو چکی تھیں۔ تب مجھے احساس ہوا کہ اگر لوگوں نے میری بیٹیوں کے ساتھ برا کیا ہے تو میں نے بھی ان کے ساتھ کم برا نہیں کیا، میں نے ان کو مزید پریشان ہی کیا تھا۔ آج جب میں نے یہ معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا تو خود بھی پرسکون ہو گئی اور بچیاں بھی خوش ہو گئی تھیں۔ تبھی ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی تو میں جلدی سے اٹھی اور جا کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے کا منظر جہاں حیران کن تھا وہیں بہت دلچسپ بھی تھا۔ ہمارے غریب خانے کے سامنے 2 بڑی گاڑیاں آ کر رکی ہوئی تھیں جن میں سے شہزادوں جیسے لڑکے نکلے تھے۔ وہ ادھر ادھر بڑے غور سے دیکھ رہے تھے، ایسا ہی لگتا تھا جیسے وہ غلطی سے اس چھوٹی سی گلی میں آ گئے ہوں۔ کار میں سے ایک عورت بھی نکلی، وہ میری طرف بڑھی اور بولی، آمنہ آپ ہی کا نام ہے کیا؟ میں نے جلدی سے سر اس بات میں ہلا دیا اور بولی، جی جی میں ہی آمنہ ہوں۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ بولی، شکر ہے آپ کا گھر مل گیا، ہم لوگ پچھلے 1 گھنٹے سے ادھر ادھر خوار ہو رہے ہیں، آپ ہمیں اندر آنے کا نہیں کہیں گی کیا؟ میں ایک دم بوکھلا گئی تھی۔ میں بولی، جی جی کیوں نہیں، آئیے آئیے۔ میں نے پیچھے مڑ کر اپنی بیٹیوں کا اشارہ کیا تو وہ سب کی سب سموسے وغیرہ چھوڑ کر ایک لائن میں لگ گئی تھیں۔ فرحت نامی عورت، اس کا شوہر اور 5 بیٹے ہمارے گھر آ چکے تھے۔
فرحت بولی بہن میں صاف اور سیدھی بات کرنے کی عادی ہوں، اسی لیے آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گی۔ دراصل ہم دونوں خاندان ایک دوسرے سے ناواقف ہیں، مگر چونکہ اللہ نے مجھے 5 بیٹوں سے نوازا ہے تو میری یہی کوشش تھی کہ میں ایک ایسے گھر میں شادی کروں جہاں 7 بیٹیاں ہوں۔ میں نے جگہ جگہ کہہ رکھا تھا۔ آج ہی ایک رشتے والی عورت نے مجھے آپ کے گھر کے بارے میں بتایا۔ آپ کی بیٹیاں میرے سامنے کھڑی ہیں، آپ کے گھر سے آپ کے مالی حالات صاف واضح ہیں۔ میں تو یہی کہنا چاہوں گی کہ مجھے آپ کی بیٹیاں بہت پسند آئی ہیں۔ پھر اس عورت نے اپنی بیٹیوں کی طرف اشارہ کیا تو انہوں نے مسکرا کر ماں کا حکم ماننے کی حامی بھر لی۔ فرحت بولی جہیز ہمیں چاہیے ہی نہیں، کیونکہ اللہ کا دیا سب کچھ ہے، آپ بس مجھے اپنی 5 بیٹیوں کا رشتہ دے دیں۔ میں ہکا بکا رہ گئی تھی، ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں بولی بہن مگر کیسے؟ آپ کا اور ہمارا کیا جوڑ؟ یہ تو مخمل میں ٹاٹ کی پیوند لگانے والی بات ہو جائے گی۔ وہ عورت ایک دم ہی ناراض ہو گئی۔ وہ بولی آمنہ مجھے آپ کی یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی۔ آپ اپنی بیٹیوں کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال مت کریں۔ آپ بس یہ لڑکیاں مجھے دے دیں تاکہ میں ان کی ماں بن جاؤں۔ مجھے شروع سے ہی بیٹیوں کا بہت شوق تھا، بس ایک بیٹی کی چاہ میں بیٹوں کی لائن لگاتی گئی۔ میں مسکرا کر بولی بہن ہمیں کچھ سوچنے کا وقت دیں۔ وہ عورت مسکرا کر بولی ضرور، مگر ہمیں ہاں میں ہی جواب ملنا چاہیے۔ وہ سب اٹھ کر چلے گئے تھے، جبکہ میں حیران سی تھی اور میری بچیاں اشنا کی تو آنکھیں برس رہی تھیں۔ نیلی مسکرا کر بولی امی ہاں کہہ دینی تھی نا، سوچنا کیا تھا آپ نے؟ کتنے تو پیارے تھے اس عورت کے بیٹے۔ میں نے مصنوعی غصہ کیا اور بولی شرم نہیں آتی ماں کے ساتھ ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ میں بہت حیران تھی کہ آخر وہ عورت میری بیٹیوں کے لیے مان کیسے گئی تھی؟ وہ کوئی غریب سی بھی نہیں تھی۔ خیر میں نے اور لڑکیوں نے یہی طے کیا تھا کہ اس رشتے کے لیے ہاں کر دی جائے، کیونکہ میں نے اپنی بڑی بیٹی اشنا کی باڑ جو عذاب سہا تھا، میں نہیں چاہتی تھی کہ میری کوئی بھی دوسری بیٹی وہ سب کچھ دیکھے۔ اگلی صبح میرے دل پر قیامت یہ سوچ کر بیت گئی کہ وہ عورت تو مجھے کسی طرح کا کوئی رابطہ نمبر نہیں دے کر گئی، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ہمارے ساتھ مذاق کر گئی ہوں۔ میں اسی سوچ میں ہلکان ہو رہی تھی کہ ہمارے گھر دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جلدی سے بھاگ کر دروازہ کھولا تو سامنے فرحت کھڑی تھی۔ وہ بولی بہن میں جواب لینے آئی ہوں۔ میں نے مسکرا کر کہا آج سے میری 5 لڑکیاں آپ کی ہوئی۔ فرحت بے انتہا خوش ہو گئی۔ وہ بولی ہم سب کو بھی یہ رشتہ دل و جان سے قبول ہے، مگر ہماری ایک چھوٹی سی شرط ہے۔ شرط کا نام سن کر میں اندر سے دہل گئی تھی۔ نہ جانے وہ عورت کیا شرط رکھ دیتی ہے اور ہم سب کے خواب چکنا چور ہو کر رہ جاتے۔ میں بولی جی بتائیے کون سی شرط؟ فرحت بولی آپ کبھی بھی اپنی بیٹیوں سے ملنے بن بتائے نہیں آئیں گی، ہمیشہ فون کر کے ہمیں اطلاع دے کر ہی آپ آئیں گی۔ میں ہنسی اور بولی اتنی سی بات آپ نے تو مجھے پریشان کر دیا تھا۔ میں نے سوچا نہ جانے آپ کیا شرط رکھنے والی ہیں، آپ اس بات کی توفیق ہی نہ کریں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم میں اتنے مینرز تو ہیں کہ کسی کے گھر بنا اجازت کے نہیں جاتے۔ وہ عورت مسکرا دی اور خوشی خوشی شادی کی ڈیٹ دے کر اپنے گھر چلی گئی تھی۔ اس نے اگلے جمعے کی تاریخ دے دی۔ ہم سے یہ خوشی سنبھالے نہ سنبھلتی تھی۔ میں تو اس بات پر اداس تھی کہ چند دنوں میں میرا بھرا گھر خالی ہو جائے گا، مگر بیٹیوں کے مستقبل کے بارے میں سوچتی تو دل ہلکا ہو جاتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی تھی۔ جمعے کے مبارک دن میں میری بیٹیوں کی شادی ہو چکی تھی اور وہ رخصت ہو کر اپنے گھر چلی گئی تھی، تو میں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا۔ فرحت نے بتایا تھا کہ وہ ولیمے کی رسم نہیں کریں گی، بس یتیم خانے میں کھانا بھجوا دیں گی۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں شادی کے اگلے دن اپنی بیٹیوں سے ملنے کے لیے جانا چاہتی تھی، اس لیے میں نے فرحت کے نمبر پر کئی بار فون کیا، مگر ہر بار نمبر بند ہی ملا تھا۔ ہمارے ہاں یہ رسم تھی کہ شادی کے اگلے روز والدین کی طرف سے ناشتہ جاتا ہے۔ گو ہم اتنے امیر نہیں تھے، لیکن پھر بھی میں اپنی استطاعت کے مطابق یہ رسم کرنا چاہتی تھی۔ فون نہیں ملا تو میں نے خود سے ناشتہ وغیرہ تیار کیا اور رکشے میں بیٹھ کر فرحت کے عالی شان گھر پہنچ گئی تھی۔ میں نے چوکیدار سے کہا کہ میں اپنی بیٹیوں سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ چوکیدار گھر سے اجازت لینے گیا تو مگر واپس آ کر بولا فرحت بی بی نے اجازت نہیں دی، وہ کہہ رہی ہیں کہ شادی سے پہلے ہم نے صرف ایک ہی شرط رکھی تھی، آپ تو وہ بھی نہیں نبھا پائیں۔ آپ گھر جا کر مجھ سے فون پر اجازت لیں تو ہی آپ کو بیٹیوں سے ملنے دوں گی۔ چوکیدار کی باتیں سن کر میرے دل میں گراہ پڑ چکی تھی۔ یہ سب تو میں نے کہیں نہیں دیکھا تھا۔ دل میں یہ خیال آیا کہ فرحت نے میرے ساتھ یہ سلوک صرف اسی لیے کیا ہے کیونکہ ہم لوگ بے مایا ہیں۔ خیر میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور ان کے گھر سے دور جا کر میں نے دوبارہ سے فرحت کو کال کی تھی۔
اس بار اس سے رابطہ ہو گیا تھا۔ میں بولی میں رسم کے تحت بیٹیوں کے لیے ناشتہ لے کر آنا چاہتی ہوں۔ فرحت شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ وہ بولی اس سب کی کیا ضرورت تھی بھلا، لیکن آپ کی خوشی اسی میں ہے تو ضرور آپ آ جائیں۔ میں دوبارہ سے ان کے گھر چلی گئی تھی۔ فرحت کا گھر دیکھ کر تو میری آنکھیں چندیا کر رہ گئی تھیں، مگر سب سے زیادہ خوشی مجھے اپنی بیٹیوں کو دیکھ کر ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہی نما گھر کی مالکنیں ہوں۔ وہ سب سونے کے زیورات سے لدی بندی تھی، پہن کے لباس پہنے وہ مسکرا مسکرا کر بات کرتی تھی۔ میری آنکھوں کو سکون مل گیا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ وہ اب اسی گھر میں دل لگائیں، نہ کہ ہر روز منہ اٹھا کر ماں کے گھر نہ آ جایا کریں۔ اشنا نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے تسلی دی تھی۔ وہ بولی آپ بالکل بھی فکر نہ کریں، میں آپ کی بیٹیوں کا بہت خیال رکھوں گی۔ میں خوشی خوشی گھر واپس جانے لگی تو سب سے چھوٹی بیٹی نیلی میرے گلے سے لگ کر رونے لگی۔ وہ بولی امی مجھے آپ کی بہت یاد آتی ہے، مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ میں ہنس کر بولی ہاں ضرور نیلی، تم اپنے شوہر کے ساتھ آ جانا میرے گھر۔ میں اسے خود سے جدا کرنے لگی تو میری نظر نیلی کے جلے ہاتھ پر پڑی۔ میری روح لرز کر رہ گئی تھی۔ میں بولی نیلی یہ سب کیا ہے؟ اشنا جلدی سے آگے بڑھ کر بولی امی آپ بالکل بے فکر رہیں، یہاں پر میں موجود ہوں، لیکن میں یہ سب کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ میں بولی نیلی بتاؤ کیا ہوا ہے؟ نیلی ہنس کر بولی امی آپ فکر کیوں کرتی ہیں؟ میں اسد کے لیے کھانا گرم کرنے لگی تو جدید چولہا استعمال کرنا ہی نہ آیا، اسی لیے بس میں پریشان ہو گئی تھی۔ تبھی کمرے سے نیلی کا شوہر باہر آ گیا تھا۔ میں بولی اسد بیٹا نیلی میری سب سے چھوٹی اور بہت ہی لاڈلی اولاد ہے، اس کا بہت خیال رکھنا۔ وہ بولا آنٹی آپ بے فکر رہیں، میں اپنے گھر لوٹ آئی تھی مگر دل وہیں کہیں الجھ کر رہ گیا تھا۔ میں نے بڑی غربت میں اپنی بیٹیاں پالی تھیں، میں نہیں چاہتی تھی کہ ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی زیادتی ہو۔ آس پڑوس والی سبھی عورتیں مجھے مبارکباد دینے آتی مگر مجھے خوشی نہ ہوتی۔ میں اس بات سے بھی پریشان تھی کہ میری بیٹیاں اتنے بڑے گھر میں بیاہی گئی تھیں مگر کسی ایک کے پاس بھی اپنا ذاتی موبائل نہیں تھا۔ شادی کے 2 ہفتے بعد میں نے فرحت کو فون کر کے دعوت دی۔ میں چاہتی تھی کہ ایک بار میرے ساتوں داماد میرے گھر آ جائے مگر فرحت نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ وہ سب تو ہنی مون پر گئے ہوئے ہیں۔ مجھے یہ بات عجیب لگی تھی، دل بھی بہت دکھا تھا کہ ہنی مون پر جانے سے پہلے میری بیٹیوں نے مجھ سے بات تک کرنا گوارا نہیں کیا۔ چلو باقیوں کی تو خیر ہے مگر نیلی مجھ سے بات کیے بنا کیسے جا سکتی تھی؟ پھر دل میں خیال آیا کہ شاید وہ لڑکیاں اپنے سسرال میں رہ کر غریب ماں کے ساتھ بات کرنے سے جھجکتی ہوں۔ خیر میں وقتاً فوقتاً فون کر کے فرحت سے بات کرتی رہتی تھی مگر وہ ہر بار یہی کہتی کہ بہن فکر نہ کرو، تمہاری بیٹیاں اپنے شوہروں کے ساتھ بہت خوش ہیں، وہ ابھی تک آئی ہی نہیں ہیں۔ یوں ہی کرتے کراتے 2 ماہ کا عرصہ بیت گیا تھا۔ تب میرے دل و دماغ میں گھنٹیاں بجنے لگی تھی۔ میں نے سوچا بس بہت ہو گیا، میں ہر صورت اپنی بیٹیوں سے مل کر ہی رہوں گی، اس لیے میں بنا بتائے فرحت کے گھر چلی گئی تھی۔ چوکیدار نے مجھے دیکھا تو بولا میں گھر سے اجازت لے کر آپ کو بتاتا ہوں۔ میں ایک دم ہی چوکیدار کے قدموں میں گر پڑی اور روتے ہوئے بولی تجھے اللہ کا واسطہ ہے مجھے آج مت روکنا، اگر آج میں بچیوں سے نہ ملی تو میں مر جاؤں۔ وہ چوکیدار بہت پریشان ہو گیا تھا۔ وہ بولا بہن اگر آپ کو اندر بھیج دیا تو میری نوکری چلی جائے گی، اگر آپ نے اللہ کا واسطہ دے دیا ہے اب میں اللہ کے نام پر اپنی نوکری قربان کرتا ہوں، جاؤ جا کر مل لو اپنی بیٹیوں سے۔ میں جلدی سے گھر کی جانب بھاگی تھی۔ میں اندر داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری روح تک لرز گئی تھی۔ میری بیٹیاں نوکرانیوں کی طرح کام کر رہی تھی، انہوں نے پرانے سے لباس پہنے ہوئے تھے، ایک کے ہاتھ میں جھاڑو تھی تو دوسری کچن میں مشغول تھی۔ فقط میری نیلی اپنے شوہر کے ساتھ صوفے پر بیٹھی تھی مگر وہ بھی بہت گھبرائی ہوئی تھی، بار بار اپنی ساس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ میں ایک دم سے گرج کر بولی یہ سب کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ سبھی میری جانب متوجہ ہو چکی تھی۔ نیلی بھاگ کر آئی اور مجھ سے لپٹ کر رونے لگی۔ میری باقی بچیاں بھی میرے ساتھ آ کر لگ چکی تھی۔ میں بے انتہا غصے میں للکار کر بولی فرحت تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم نے مجھ سے دور کر دی، اپنے گھر لا کر انہیں ملازمائیں بنا دیا، کس چیز کی کمی تھی تمہارے پاس؟ کیا ہوتا اگر تم تنخواہ پر کسی کو کام پر رکھ لیتی؟ لیکن اب بس میں مزید برداشت نہیں کروں گی، میں لے کر جا رہی ہوں اپنی بیٹیوں کو یہاں سے، اور ایک بات یاد رکھنا میں ان کے لیے خلا لے کر ہی رہوں گی۔ فرحت ایک دم سے پریشان ہو گئی، اس نے آگے بڑھ کر میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ بولی آمنہ اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بار میری بات سن لو، جس طرح تم اپنی ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو میں بھی مجبور ہوں، یہ سب میں نے مجبوری کے تحت ہی کیا تھا۔ دراصل بات یہ ہے کہ جب میں نے پیدل پہ 7 لڑکوں کو جانا تو سب کی نظریں میری جانب لگ گئی تھی، تب میں بری نظر کا شکار ہوئی ہی تھی مگر ایک عورت نے مجھ پر اور میرے بیٹوں پر کالا جادو کروا دیا تھا۔
اس دن کے بعد سے میرے بچوں نے بہت سختیاں برداشت کی۔ یہ سب ہر وقت بیمار رہتے تھے۔ میں پیر بابا کے پاس توڑ کے لیے گئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اگر میں اپنے 7 لڑکوں کی شادی جمعے کے دن گھر میں کروں جہاں 7 لڑکیاں ہوں تو میرے بیٹوں پر چلا جادو ٹوٹ جائے گا، نہیں تو میرے 7 بیٹے آگے پیچھے مر جائیں گے۔ مگر تم خود ہی سوچو نا کہ میں ایسا گھرانہ کہاں سے ڈھونڈتی۔ پیر بابا نے کہا تھا کہ ان لڑکیوں کو بھی پورے ماہ کے لیے گھر میں ہی رکھنا ہوگا، نہیں تو ان پر بھی جادو چل جائے گا۔ میں نے بڑی مشکل سے ایسا گھرانہ ڈھونڈا تھا جہاں 7 لڑکیاں تھیں۔ آمنہ تم خود سوچو، کیا تمہاری بیٹی کا کوئی جوڑ ہے میرے بچوں کے ساتھ؟ نہیں نا، یہ تو فقط میں نے مجبوری میں کیا تھا۔ 6 ماہ بعد میں ان کو طلاق دلوا دوں گی، مگر تب تک تم ان کو یہیں پر رہنے دو۔ میں غصے سے بولی، فرحت تمہیں اس قسم کی بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے تھی۔ بیوی کا شوہر اسد بولا، امی میں تو اپنی بیوی کو ہرگز طلاق نہیں دوں گا، میری بیوی میں تو کوئی عیب نہیں ہے۔ تب اشنا کا شوہر بولا، امی میں یہ سب اس لیے برداشت کر رہا تھا کیونکہ آپ کالے جادو توڑ کرنا چاہ رہی تھی، کیونکہ میں اپنے بھائیوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مگر ایک بات یاد رکھیں، جیسے ہی یہ جادو ختم ہوا میں اپنی بیوی کو عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر میں رکھوں گا۔ فرحت کے باقی بیٹوں نے بھی میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ بولے، ہم فقط اس لیے چپ تھے کیونکہ ہم جادو کا توڑ چاہتے تھے، ورنہ ہمیں اپنی بیویاں پسند ہیں۔ اس دن فرحت نے بھی مجھ سے معافی مانگ لی تھی۔ وہ بولی، آمنہ تم جب چاہے آ کر اپنی بیٹیوں سے مل لیا کرنا، بس مزید 4 ماہ رہ گئے ہیں، ان کو ساتھ مت لے کر جانا۔ میں نے اپنی بچیوں سے پوچھا تو وہ بولی کہ ہمارے شوہر بہت اچھے ہیں، وہ تو بس اپنی والدہ کے ڈر سے خاموش رہتے ہیں۔ میری بچیاں خوش تھی تو بھلا میں ان کے گھر کیوں خراب کرتی، اسی لیے میں چپ چاپ اپنے گھر لوٹ آئی تھی۔ میری بچیوں کو موبائل فون بھی دے دیے گئے تھے، اب وہ میرے ساتھ مسلسل رابطے میں رہتی تھی، میں بھی وقتاً فوقتاً ان سے مل آتی تھی۔ اب وہ مہارانیوں کی طرح رہتی ہیں، کیونکہ فرحت جان گئی ہے کہ میری بیٹیاں لاوارث نہیں ہیں۔ آج کل کا دور ہی ایسا ہے، جو جتنا شریف ہوتا ہے لوگ اسے اتنا ہی دبا کر رکھتے ہیں۔ میرا مشورہ تو یہی ہے کہ آپ اپنی شادی شدہ بیٹیوں کو سسرال کے رحم و کرم پر چھوڑنے سے بہتر ہے کہ ان کی خبر گیری کرتے رہنا چاہیے، تاکہ سسرال والے ان کے ساتھ برا کرنے سے پہلے 100 بار ضرور سوچیں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔